نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھارتی اقدامات کو خطے اور دنیا میں امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، مقصد بھارت میں جاری آزادی کی تحریکوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ بھارت خطے میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ پاکستان خطے میں ہمیشہ امن کا دائی رہا، جارحیت کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی۔ بھارت نے کوئی غلطی کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ پاکستان اقوام عالم کو بھارت کی اشتعال انگیزی اور خطے میں امن کو لاحق خطرات سے آگاہ کرے گا۔ اجلاس میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار بھارتی جارحیت پر بریفنگ دیں گے۔ پاکستانی مندوب کی تصدیق، کہا، ہدایت کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اپیلیں جب سسٹم میں آتی ہیں تو ان کا اثر عالمی نظام پر پڑتا ہے۔ حکومت کا پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور بھارتی جنگی جارحیت کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد لانے کا فیصلہ۔ اسپیکر ریاض صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ بھارتی جنگی جارحیت اور لائن آف کنٹرول پر بڑھتی کشیدگی پر تفصیلی غور ہوگا۔ ارکان پارلیمنٹ قومی سلامتی کے مسئلے پر اظہار خیال کریں گے۔ بھارتی دھمکیوں اور سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزیوں پر کھل کر بات کی جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بھارتی حکومت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر تشویش کا اظہار، کہا، بھارت کے اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے چینی سفیر کی ملاقات۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ صورتحال پر گفتگو۔ چینی سفیر نے پاکستان کے نقطہ نظر کو چین کے ساتھ شیئر کرنے پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا۔ صدر مملکت نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے اور چینی حکومت کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو لائن آف کنٹرول کا دورہ۔ بھارت کے دہشت گردی کے کیمپوں کے بے بنیاد الزامات کا پول کھول دیا۔ بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کے لیے زمینی حقائق میڈیا کے سامنے پیش۔ عطا تارڑ نے کہا کہ جو مقامات بھارت خیالی دہشت گرد کیمپس قرار دیتا رہا ہے وہ عام شہری آبادی کے علاقے ہیں۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، علاقائی بلکہ عالمی امن کے لیے بھی پرعزم ہے۔ ملک بھر کی سیاسی قیادت کا بھارت کے خلاف بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی قومی سلامتی کے حوالے سے ان کیمرہ بریفنگ۔ جارحیت مسلط کی گئی تو دشمن کو کرارا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ آئی ایس پی آر نے سیاسی جماعتوں کو واضح کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سیاسی رہنماؤں کو پاک فوج کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے سیاسی قائدین کو حکومتی سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے بھی آگاہ کیا۔ یہ کبھی پاکستانی بن کر نہیں سوچ سکتے، ہر جگہ گھٹیا حرکتیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا تحریک انصاف کی جانب سے سیکیورٹی بریفنگ کی میٹنگ کے بائیکاٹ پر سخت رد عمل، کہا، اپنی حکومت میں کسی بریفنگ میں نہیں بیٹھے تھے اور رونا روتے تھے، کیا کروں، جنگ کر لوں، ان سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے، یہ یہی کر سکتے ہیں، ہر وقت ملک کا بائیکاٹ۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کی کوشش۔ ایرانی وزیر خارجہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک بھارت کشیدگی سمیت خطے کی صورتحال پر بات چیت کی جائے گی۔ ایرانی وفد بھارت بھی جائے گا۔ بھارتی اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ مالیاتی اداروں نے شرح سود میں کمی کا عندیہ دے دیا۔ ماہرین کے مطابق اسٹیٹ بینک کے پاس دسمبر 2025 تک شرح سود میں مزید 220 پوائنٹس کمی کی گنجائش موجود ہے۔ اسٹیٹ بینک کی پالیسی کمیٹی نے شرح سود 12% مقرر کر رکھا ہے۔ ایک سال میں شرح سود 10% کم ہوا۔ بھارتی پولیس کی کارروائی۔ 45 سال سے مغربی بنگال میں مقیم 60 سالہ پاکستانی خاتون گرفتار۔ خاتون کی شناخت فاطمہ بی بی کے نام سے ہوئی۔ فاطمہ 1980 میں سیاحتی ویزے پر اپنے والد کے ساتھ بھارت گئی تھی اور یہیں شادی کر لی۔ خاتون کے شوہر مظفر ملک نے دعویٰ کیا کہ فاطمہ چندن نگر میونسپل کارپوریشن کے وارڈ 12 کے رجسٹرڈ ووٹر ہیں اور ان کے پاس آدھار اور پین کارڈ جیسی دستاویزات بھی موجود ہیں۔
پہلگام حملے پر بھارت کے اندر سے فالس فلیگ کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں. بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا نے سوالات کھڑے کر دیے. رپورٹ کے مطابق مودی حکومت کی ناکامی اور خفیہ وارننگ کے باوجود پہلگام میں 26 سیاحوں کا قتل ہوا. خفیہ اطلاعات کے باوجود بھارتی سیکیورٹی ایجنسیز خواب غفلت میں سوتی رہیں. سری نگر میں وزیر اعظم کی آمد سے قبل سیکیورٹی کا بڑا واقعہ, کئی سوالیہ نشان. مودی حکومت کی لاپرواہی یا سازش؟ پہلگام میں بھارتی شہریوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی. بھارت کی ایک بار پھر پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی کی کوشش. بغلیار ڈیم کے ذریعے پاکستان کی طرف آتا پانی رکنا شروع کر دیا. دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل کمی آنے لگی. محکمہ انہار کے مطابق دریائے چناب میں کل ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 87,000 کیوسک تھی, جو آج صرف 10,800 کیوسک رہ گئی. چین اور ترکی کے بعد ملائیشیا نے بھی پاکستان کے موقف کی حمایت کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے ٹیلی فونک رابطہ. پہلگام واقعے کے بعد بھارتی اشتعال انگیز رویے پر بات چیت. واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش کا ادا. شہباز شریف نے کہا, پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی مذموم کوشش کو مسترد کرتے ہیں. پاکستان خطے میں دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کرتا ہے. عالمی برادری کو واقعے کی شفاف تحقیقات کی پیشکش کرتے ہیں. پاکستان ان تحقیقات میں ملائیشیا کی شرکت کا خیر مقدم کرے گا. دونوں رہنماؤں کا عالمی پیش رفت پر رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق. لاہور وہاگا بارڈر پر پریڈ اور قومی پرچم اتارنے کی پروقار تقریب. عوام کی بڑی تعداد وہاگا بارڈر پر امڑ آئی. تقریب میں خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں موجود. فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی. جیوے جیوے پاکستان کی صدائیں. پنجاب رینجرز کے شیر دل جوانوں نے پریڈ کا شاندار مظاہرہ کیا. لداخ کے علاقے لیا میں بھارتی فوج کے کیمپ میں آتش زدگی. بھارتی فوجی اپنا ساز و سامان چھوڑ کر کیمپ خالی کرنے پر مجبور. افراتفری اور بھگدڑ مچ گئی. امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی. فوجی حکام آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم کرنے میں ناکام رہے. واقعے نے بھارتی فوج کی تیاریوں اور حفاظتی اقدامات پر سوالیہ نشان لگا دیا. سوشل میڈیا پر واقعے پر تنزیہ تبصرے جاری. کراچی میں ڈمپر نے ایک اور جان لے لی. شیرشاہ گلگئی پل کے نیچے ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر. 10 سالہ بچی جاں بحق, والدین شدید زخمی ہو گئے. مشتعل افراد نے حادثے کے بعد ڈمپر کو نذر آتش کر دیا. علاقے میں کشیدگی بڑھ گئی. پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کو کنٹرول کیا. سندھ کے مختلف شہروں میں مٹی کا طوفان اور موسلادھار بارش. جیکب آباد, لاڑکانہ, گھوٹکی, سکھر میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب. سکھر, حیدرآباد سمیت کئی شہروں میں بجلی کی فراہمی متاثر. متعدد درخت, بجلی کے پول, درخت بھی گر گئے. مختلف حادثات میں پیڈیدن میں 2 افراد جاں بحق, میہڑ میں 4 افراد زخمی. پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار. کراچی میں بھی موسم نے لی انگڑائی. مختلف علاقوں میں رمجھم درجہ حرارت میں کمی آ گئی. فجر کے وقت تیز ہواؤں اور مٹی کے بادلوں نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. مختلف علاقوں میں ہلکی بارش بھی ہوئی. موسم خوشگوار. شہریوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی. بھارت میں پاکستانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کرنے کا سلسلہ جاری. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ بلاک کر دیا. گزشتہ دنوں بلاول بھٹو نے بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدہ معطل کرنے کے بعد دلی سرکار کو 2 ٹوک پیغام دیا تھا. سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں, بلاول کا اکاؤنٹ بلاک کرنا بھارت کا جھوٹ بے نقاب کرتا ہے. شرجیل نامیمہ نے کہا, بھارت نے بلاول بھٹو کا ایکس اکاؤنٹ بلاک کر کے بزدلی کی نئی مثال قائم کی. کراچی میں اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت انٹر کے سالانہ امتحانات کا آغاز. 1,24,500 سے زائد طلبہ و طالبات کی شرکت. امتحانات کی شفافیت یقینی بنانے کے لیے تمام انتظامات مکمل. انٹر بورڈ کے امتحانات 2 شفٹوں میں لیے جا رہے ہیں. چیئرمین اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی غلام حسین سوہو نے کہا کہ انٹر کے امتحانات کے نتائج 2 ماہ کے اندر اعلان کر دیے جائیں گے. امتحانات 29 مئی تک جاری رہیں گے. کراچی میں CIA کی بین الصوبائی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی. بدر کمرشل میں چھاپے کے دوران ملزم گرفتار. 544 گرام آئس برآمد.
ملزم اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر ملک کے مختلف علاقوں سے منشیات منگوا کر کراچی کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرتے ہیں۔ تفتیش میں انکشاف، ملزم کے خلاف نارکوٹکس کنٹرول ترمیم شدہ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے بھارت اور پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری۔ امریکی شہریوں کو دہشت گردی اور دیگر خطرات کے پیش نظر احتیاط برتنے کی ہدایت کر دی گئی۔ ایڈوائزری کے مطابق پاکستان اور بھارت کی سرحدوں پر دونوں ممالک کے فوجیوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ سرحد اور ایل او سی کے قریبی علاقوں میں مسلح تصادم ہو سکتا ہے۔ روس میں پاکستان کے سفیر محمد خالد جمالی نے بھارت کو ایک بار پھر خبردار کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر سخت رد عمل کا اندیا۔ بھارت نے حملہ کیا تو مکمل طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ پاکستان اپنے دفاع میں جوہری اور روایتی طاقت دونوں استعمال کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گرین لینڈ پر قبضے سے متعلق نئی دھمکی، تیسری عالمی جنگ کا خدشہ بڑھ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر فوجی طاقت کے ذریعے قبضے کا اندیا دیا۔ کہا، گرین لینڈ کو پانے کے لیے امکان کو مسترد نہیں کیا ہے۔ گرین لینڈ کے وزیر اعظم کا ٹرمپ کی جانب سے ملک خریدنے کی کوششوں پر شدید ناراضگی کا اظہار۔ کہا، گرین لینڈ کو کبھی کوئی نہیں خرید سکے گا۔ حساس امریکی حکومتی معلومات ہیک ہونے کا خدشہ، ہیکرز نے یوزر نیمز، پاسورڈز، بیک اینڈ پینل تک رسائی اور چیٹ کے اقتباسات چرا لیے۔ قومی سلامتی کے سابق مشیر مائک والٹز کی جانب سے استعمال کی جانے والی میسیجنگ ایپ کی ہیکنگ نے حفاظتی طریقہ کار پر سوالات کھڑے کر دیے۔ یہ ایپ امریکی سرکاری اداروں اور افسران کی جانب سے بڑے پیمانے پر استعمال کی جاتی ہے تاکہ ریکارڈ محفوظ رکھنے کے قانونی تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ امریکہ یا اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران جوابی حملہ کرے گا۔ ایرانی وزیر دفاع نے خبردار کر دیا۔ عزیز ناصر زادہ نے کہا، امریکہ یا اسرائیل نے پہل کی تو ان کے مفادات، فورسز اور بیسز کو جب اور جہاں ضرورت ہوگی نشانہ بنایا جائے گا۔ بن گوریان ایئرپورٹ پر بیلسٹک میزائل حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران پر حملے کی دھمکی دے دی ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ حملے کے جواب میں حوثیوں کے ایرانی دہشت گرد آقاؤں کو اپنی مرضی کی جگہ اور وقت پر جواب دیا جائے گا۔ اور پاکستان سپر لیگ میں دلچسپ مقابلے جاری، کراچی کنگز نے ڈکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت لاہور قلندرز کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کا 168 رنز کا ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر بآسانی حاصل کر لیا۔ عرفان خان نیازی کی 21 گیندوں پر 48 رنز کی ناقابل شکست اننگز فتح میں اہم کردار ادا کیا۔